بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس کی کل پونجی ایک گائے تھی، اسی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا، لیکن مجبوری بری بلا ہے، اپنا رد عمل ضرور ظاہر کرتی ہے اور اپنا رنگ دکھلائے بغیر نہیں رہتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مفلسی میں آٹا گیلا۔ اس نے مجبور ہو کر اپنی گائے بیچ ڈالی۔ گائے کی قیمت 3,500 درہم لگی۔ اس نے یہ رقم لے کر بڑی احتیاط سے ایک تھیلے میں چھپائی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے چہرے پر حسرت و غم کے آثار پھیل گئے۔ وہ رہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ کلاشی ہمارے گلے کا ہار ہو گئی ہے۔ فقر و فاقہ کے دن گزر رہے ہیں، کہیں سے آمدنی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایسے کڑے وقت میں جب بیوی کو معلوم ہوگا کہ گائے بھی بک گئی ہے تو اس پر کیا بیتے گی، اور میں اس کے حسرت ناک سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اسی فکر و وحشت میں ڈولتے ڈگمگاتے قدم آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، بیوی لپ کر آئی۔ دروازہ کھولا اور وہ مرجھائے ہوئے دل اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے بیوی نے تشویشناک انداز میں پوچھا، ارے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ اف، کیا آپ نے گائے بیچ ڈالی؟ صرف یہی ایک گائے تو ہماری آخری پونجی تھی۔ گھبراؤ مت بیگم، اللہ تعالی ہمیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے گا۔ قادر مطلق کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ فضا میں شام چھا جانے کو تھی۔ سورج اپنی شعائیں سمیٹ رہا تھا۔ شفق کے سرخ مناظر اس دن کو آخری سلامی دے رہے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے دن کی روشنی چھپ گئی اور رات اترنے لگی۔ سردی کی لہر اپنے شباب پر تھی۔ ابو حسن اور اس کی بیوی اپنے معمولی سے کمرے میں مغموم بیٹھے تھے۔ گائے بک جانے کے بعد اب وہ اپنی گزر بسر کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنے کی فکر میں تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا آباد رکھنا چاہتے تھے۔ اس دوران ام حسن اپنے لختے جگر کو شیشی کے دودھ کے ذریعے بہلا پھسلا رہی تھی تاکہ بچے کا دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابو حسن نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بارش اور سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میں اجنبی ہوں، سردی کے شدید طوفان میں تمہاری بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہاں میری کسی سے جان پہچان نہیں، مجھے ہمت جانا ہے، لیکن راستے میں مجھے رکنا پڑا۔ ابو حسن نے کہا، ہم آپ کے لیے بھلا کیا مہیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا گھر اس قدر تنگ ہے کہ وہ ہمیں مہمانوں کے استقبال کی اجازت نہیں دیتا۔ اجنبی بولا، صرف سردی سے بچنے کا بندوبست کر دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس رات گزارنے کی اجازت دے دو، مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ میں تم پر کسی خرچ کا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ابو حسن نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک ننھا سا کمرہ ہے، اس میں میرے ساتھ میری بیوی اور ہمارا چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ افسوس ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اجنبی نے کہا، میں کمرے کے ایک کنارے سو رہوں گا، تم دوسری جانب سو جانا۔ تم میرے اور اپنے درمیان کوئی پردہ ڈال لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ یہ عاجزانہ باتیں سن کر ام حسن کا دل پسیج گیا۔ اس نے شوہر سے کہا، اے ابو حسن، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ممکن ہے اس اجنبی مہمان کے ساتھ حسن سلوک کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کا پہاڑ ٹال دے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اس اجنبی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جو کچھ اوڑھنا بچھونا میسر تھا مہمان کو فراہم کر دیا۔ خود بستر پر لیٹ گئے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ابو حسن اور اس کی بیوی دونوں ایسی غفلت اور غلبے کی نیند سوئے کہ خراٹے لینے لگے۔ ادھر اجنبی گھر والوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ان دونوں میاں بیوی گہری نیند میں سو چکے ہیں تو وہ نہایت آہستگی سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا بچے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر جلدی بچے کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آنگن میں ڈال دیا۔ پھر جلدی سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ باہر کھلی فضا میں بچے کو سخت سردی لگی تو وہ رونے اور چلانے لگا۔
بچے کے رونے کی آواز سن کر ماں فوراً جاگ اٹھی اور بچے کو ڈھونڈنے لگی، لیکن بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ اس نے شوہر کو جگایا اور کہا، شاید ہمارا بچہ کھسکتے کھسکتے آنگن میں چلا گیا ہے، آئیے جلدی اٹھیے، اسے اٹھا کر بستر پر لے آئیں، ورنہ اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ دونوں میاں بیوی لپک کر بستر سے اٹھے اور بچے کو لینے آنگن میں آ گئے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی چھاتی سے چمٹا لیا اور کہنے لگی، میرے پیارے لختے جگر، میرے بچے، اس کڑاکے کی سردی میں تو بستر سے یہاں کیوں آ نکلا؟ ابھی دونوں میاں بیوی اپنے لختے جگر کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکا یک گھر کی چھت گر گئی اور پھر پورا گھر منہدم ہو گیا۔ میاں بیوی سکتے کے عالم میں جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ پڑوسیوں نے چھت گرنے کا شور سنا تو فوراً مدد کے لیے آ پہنچے۔ ابو حسن نے بلند آواز سے کہا، لوگو، ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے، اسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ پھر ابو حسن اور چند پڑوسی ملبہ اٹھا اٹھا کر ابو حسن کی چارپائی تک پہنچے۔ وہاں مہمان کی لاش ملبے تلے دبی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نقدی کی وہ تھیلی موجود تھی جس میں ابو حسن نے گائے کے عوض ملنے والی رقم چھپا رکھی تھی۔ اجنبی وہ تھیلی اٹھا کر رفو چکر ہونے والا تھا کہ ملبے تلے دب گیا۔ دراصل اس چور نے ابو حسن کو بازار میں گائے بیچ کر اس کی قیمت تھیلے میں رکھتے دیکھ لیا تھا اور طے کیا کہ کسی نہ کسی طرح وہ تھیلا ہتھیا لے گا۔ چنانچہ اس نے ابو حسن کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچا اور دروازے پر دستک دی اور ہیلا سازی کی جس سے اسے گھر والوں کی طرف سے رات گزارنے کی اجازت مل گئی۔ پھر اس نے گھر والوں کی توجہ بچے کی طرف مبذول کرانے کے لیے بچے کو صحن میں ڈال دیا تاکہ گھر والے کمرے سے نکلیں اور وہ تھیلے پر ہاتھ صاف کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گھات میں تھا اور اس احسان فراموش چور کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مجرم کو جلد ہی عبرت کا نشان بنا دیا اور بچے کے ساتھ ساتھ غریب والدین کو بھی محفوظ رکھا۔ انسان یقیناً غافل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کے سبق آموز واقعات اور حکایات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کریں۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایک اور قصے کے ساتھ۔ اللہ حامی و ناصر۔